नाज़रीन کرام، پشاور میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے بعد بھارت کے جو لیفٹیننٹ جنرل نے، جو کہ ویسٹرن کمانڈ کا کمانڈر ہے، سٹیٹمنٹ دی کہ ہم دریاؤں کو عبور کر کے جنگ کریں گے اور ہم ٹیریٹری جو ہے اس پر قبضہ کریں گے، اور پھر راج ناتھ نے بھی اسی طرز کی سٹیٹمنٹ دی۔ ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بعد اب بھارت جو ہے وہ اگلے مورچوں پر اپنے ٹینک لے آیا ہے، اور بات جو ہے وہ فوجی مشقیں جو ہیں ان سے بہت آگے جا چکی ہے۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اکیلا ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے that stands with پاکستان alone۔ میں نے اس پہ پورا انالیسس کیا ہے، پاکستان stands alone۔ یہ وہی افغانستان ہے جہاں پر طالبان کی حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب جو ان دنوں پرائم منسٹر تھے، ان کی ایک جو ان کی پارٹی ممبر جو تھی، ان کا کہنا تھا ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہ جی اب طالبان کی حکومت جو ہے وہ ہمیں کشمیر لے کر دے گی۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور اب ان کے بھارت کے ساتھ ٹرمز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں کشمیر کے لیے وہ بھارت کو سپورٹ کریں گے۔ وہ راج ناتھ سنگھ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو گیا، اجیت دوول ہو گیا، نریندر مودی ہو گیا، امت شاہ ہو گیا، یہ چند ایک ٹرائکا ہے کہ سندھ کے لوگ اور پوری پاکستانی قوم بالکل تیار ہے الحمدللہ۔ اور یہ ایڈونچرزم جو ہے بھارت کو اس بار اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں کہ پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف جو ہے، ہمارا جو کشمیر کا بارڈر ہے اس پہ ہوگا۔ اتنا کوٹ کر نادی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ خود سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوگا کہ پگلے رلائے گا کہ یہ کیا کرے، اتنا نہیں، اتنا کٹونا بہت چھوڑا جاتا ہے اس ملک۔ اور پاکستان کا جو میڈیا ہے نادی، میرے خیال میں اس میڈیا کو ناظرین ایک نیا نام دینا چاہیے، ایک جھوٹستان کہنا چاہیے، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا۔ اچھا پکا منہ بنا کر جھوٹ بول رہے ہیں، ٹرینڈ ہے یہ، پی ایچ ڈیز ہیں جھوٹ بولنے میں جتنا بولتے ہیں۔ اگر افغانستان کی بہاف پہ ہمارے اوپر ہمارے ملک میں حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا پراپر جواب دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اتنی سخت ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ کی ہماری فوج ہے، اس میں اتنا پاور ہے اور ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، پاکستان کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور 2024 کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ قربانیاں وار آن ٹیرر پہ ہم نے قربانیاں دی ہے۔ بھائی کیوں ہم دے دیں؟ ہم باڑ لگاتے ہیں، اگلے دن اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ افغانیوں کو کوئی اجازت ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آ کے ہمارے نوجوانوں کو شہید کرے، ہمارے میجر کو، ہمارے جنرل کو، ہمارے کسی عام سپاہی کو یا عام سویلین پر وہ حملہ کہ میڈم شیخ ملک ٹوٹ گیا اور ہم نے کچھ نہ سیکھا، ملک کو لوٹ لیا گیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو باقی ماندہ ملک ہے میڈم شیخ، وہ آئی ایم ایف کا غلام ہے، آبادی بم جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے، اور 2-4 کو چھوڑ کر ملک کا ہر سرکاری ادارہ خسارہ زدہ ہے۔ کرپشن، ہڑپشن، نااہلیاں، بدنیتیاں، غربت، بے روزگاری، فاقے، ناکے، دھماکے، چوریاں، ڈکیتیاں، ذخیرہ اندوزیاں، 2 نمبریاں، ہر شے میں ملاوٹ، ہر شعبے میں ملاوٹ۔ میڈم شیخ دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں۔ میڈم شیخ دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے راہبر راہزن نکلے، ہمارے مارشل لاؤں سے بدتر ہمارے جمہوری دور، بدترین حکمران ملے ہمیں، اور بلکہ آمروں سے برے سو کال جمہوری حکمران۔ میڈم شیخ نہ آئین سپریم رہا، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد صحافت ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، نہ جان مال کا تحفظ ہے، نہ اچھا اسپتال ہے، نہ اچھا سکول ہے، نہ انصاف ہے، نہ منزل کا پتہ ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی قائد ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ قوم بھی موجود نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، ایک ہجوم، اور کوئی ایسا نہیں ملا جو اس ہجوم کو قوم میں بدلے۔ میڈم شیخ دیکھیں تو سب کچھ ہے، سوچیں تو کچھ بھی نہیں، اور آج نفرتیں اور تقسیم ہے، دہشت گردی ہے، ہم ہیں کیا یہ بھی پتہ نہیں، ہم نے جانا کہاں ہے
ये भी पता नहीं। इन्हें क्रम सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद FC हेडक्वार्टर्स पर जो हमला हुआ, स्टेट जो है ना उसने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत तरीक़े से डिप्लोमेसी को, पीस को एक चांस दिया। तालिबानी रिजीम को एक बफर जोन की ऑफ़र जो है वो भी ऑन द टेबल है कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें और एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। अब वो जो है वो बफर जोन तो दूर की बात, वो हमारी सरजमीन के खिलाफ खुदकुश बम्बार तैयार करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम खुदकुश हमले खुद करवाएंगे, और अब ये जो हमले हो रहे हैं इनमें अफगान शहरी मारे जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो पेशावर में हुआ, उसके बाद दो प्रिसिजन स्ट्राइक्स बन्नू में की गई। 25 गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। उनमें से 11 खुदकुश बम्बार थे और इनमें से मेजॉरिटी अफगान शहरियों की थी। और आप अंदाज़ा करें कि पेशावर इंसिडेंट में भी अफगान शहरी हैं। अब भारत का जब अफगानिस्तान का कोई वज़ीर भारत जाता है ना, एन उसी मौके पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शायद तालिबानी रिजीम से इंडिया के जो मुतालिबात हैं वो मुतालिबात होते ही हैं। इससे पहले इनका अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर गया तो बॉर्डर पे जंग छिड़ गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुए जिनका जवाब देना ज़रूरी हो गया। अब इनका ट्रेड मिनिस्टर गया हुआ है, और ये याद रखिएगा कि इनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, और इनकी मईशत और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद होने की वजह से इनका मुल्क दिवालिया होने के दर पे है। भारत एक तरफ तो इन्हें अब कोई फाइनेंशियल गारंटीज देगा कि भाई पाकिस्तान से लड़ लो और हम तुम्हें यहाँ से चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी कवर कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब आप सूरत हाल को समझें। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे। इनका जो मनोज है, लेफ्टिनेंट जनरल वेस्टर्न कमांड वाला जनरल, उसने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस दफ़ा दरियाओं को अबूर करेंगे और हम दरियाओं को अबूर करके जो वॉरफेयर है उसकी हमने तैयारी करनी है। अब इस चीज़ को आप समझें कि एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अपने टैंक्स ले आया है, और बात जो है वो अब फौजी मशकों से बहुत आगे निकल चुकी है।